امہات المؤمنین، مفسرہ، محدثہ، عالمہ، طیبہ، طاہرہ، ہم مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے رسول ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ آتا ہے آپ خود بھی کمر بستہ ہو جاتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگا دیتے، اپنے اہل و عیال کو بھی جگا دیتے اور فرماتے کہ اس آخری عشرے کے اندر مکمل طور پہ عبادات کا انتظام کرو اور ان طاق راتوں کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کرو کہ یہ بلائی والی رات ہے، یہ بلند مرتبے والی رات ہے، یہ احسن والی رات ہے۔ اور پھر رسول ذیشان مسجد نبوی کے اندر خود خیمہ لگا کے چادر لگا کے اعتکاف بیٹھ جاتے اور طاق راتوں میں عبادت کا خصوصی اہتمام کرتے۔ اب کیا ہوتا ہے، اعتکاف بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ طاق راتوں کے اندر عبادت کا اہتمام کیا جائے اور طاق راتوں میں عبادت کے ذریعے لیلۃ القدر حاصل کی جائے۔ مختلف قول ہیں، مختلف قول، طاق رات 21 کو بھی آ سکتی ہے، 23 کو بھی آ سکتی ہے، 25 کو بھی آ سکتی ہے، 27 کو بھی آ سکتی ہے، 29 کو بھی آ سکتی ہے، لیکن جس رات قرآن پاک نازل ہوا، قرآن پاک نازل ہوا 27ویں شب یعنی 27 رمضان المبارک تھی اور لیلۃ القدر کی رات تھی، قرآن کہہ رہا ہے لیلۃ القدر کی رات تھی، اور اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے جناب صحابی رسول حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 قسمیں کھا کر کہا میں قسم کھاتا ہوں، میں قسم کھاتا ہوں، میں قسم کھاتا ہوں کہ 27ویں شب کے اندر لیلۃ القدر ہے۔ اور پھر امام بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 27ویں شب میں لیلۃ القدر پائی ہے۔ لیلۃ القدر کے بڑے بے شمار فضائل ہیں، بہت ہی اس کے برکات ہیں، بڑے فضائل ہیں، بیان کرنے پہ آئیں تو وقت مختصر ہے، ویسے نیند آ رہی ہے، کوشش کری کہ ابھی صلاۃ و تسبیح کے بعد جا کے سو ہی نہ جائیں، کیونکہ سلام قولا من یہ حتیٰ مطلع الفجر، یہ فجر تک ہے اور فجر تک اس کو تلاش کریں لیلۃ القدر کو۔ ابھی انشاءاللہ صلاۃ و تسبیح بھی پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس برکت رات کو ہمارے مقدر میں کرے، ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، ہمارے لیے ذریعہ بخشش بنائے۔ سب سے پہلے اس حافظ قرآن کو جس نے ختم قرآن مکمل کیا، اس کے بعد جنہوں نے باقاعدگی کے ساتھ پورا ختم قرآن سنا، اور پھر اہلیان علاقہ اور بالخصوص حافظ قرآن کے والد ہیں، ان سب کو دل سے مبارکباد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بابرکت کتاب کا پڑھنا سننا قبول فرمائے، دوران کلام غلطیاں کوتاہیاں معاف فرمائے، لا ریب کتاب کا علم فہم نصیب فرمائے۔ اچھا، یہ اس طرح کے مدرسے ہونے چاہیے جہاں پہ بچے حافظ بنے، ہونے چاہیے۔ اسلام کے قلعے ہیں، اسلام کی چوکیاں ہیں، تھانہ نور پور ہے تو چوکی یادی کوٹ ہے۔ چوکی کیوں بنائی ہے؟ ایمرجنسی سروس مل سی، جدوں کو مسئلہ بڑے گڈی ہے تو جلدی آ جائے، وہ الگ گل ہے، پنجاب پولیس کو نہ دیا کرتے۔ یہ اسلام کے قلعے ہیں، اسلام کی چوکیاں ہیں۔ اگر مدرسے نہ ہوں تو لوگ حلال حرام کی تمیز بھول جائیں۔ جمعے میں عرض کیا تھا، یہ دین صفحہ چبوترا کا صدقہ، یہ دینی چبوترے نہ ہوں، یہ دینی درسگاہیں نہ ہوں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں آنے والی، احادیث مبارکہ پڑھانے والے یہ مدرسے نہ ہوں، لوگ حرام کی طرف غالب ہو جاتے ہیں، اور ہو گئے لوگ، تمیز کو تہذیب کو بھول جاتے ہیں لوگ، جبکہ ہمیں یہاں پہ اصل ضرورت ہے ادارے کی، مدرسے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم 12 مرتبہ کامیاب نہیں ہو رہے، ہمت مردہ مدد خدا۔ سب سے مشکل آپ لوگوں کے لیے بہت مشکل تھا، جن کی شب و روز کی محنت، جن والدین نے بچے دیے ان کے لیے بہت مشکل تھا، اور مشکل اس کے لیے بھی تھا کہ جس نے بھی کوشش کی تھی راتوں کو اٹھ کے پلان بنایا، ڈیزائن کیا کہ کیسے مدرسہ بنے گا، کس طرح چلائیں گے، بچوں کو کیا پڑھانا ہے، بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ پھر جب اس بندے کو غزہ کا منظر پیش کرتا ہوا کھنڈرات پہ لا کے بٹھا دیا جائے تو مشکل اس کے لیے بھی بڑی تھی، واللہ باخدا مشکل اس کے لیے بھی بڑی تھی، لیکن اس کے سامنے وہ صحابہ کا پس منظر، صحابہ کی ہسٹریاں اس کے سامنے تھی، اس نے صحابہ کی تاریخ کو پڑھا ہوا تھا کہ صحابہ نے ہمت نہیں ہاری تھی،
اسلام کے لیے تو انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا، اس لیے ہم نے بھی ہمت نہیں آ رہی، ہم دوبارہ قبر بستہ ہوں گے، ہم دوبارہ اس ادارے کی آبیاری کے لیے کام کریں گے۔ آپ کے شہر میں واقعی ادارے کی ضرورت ہے، واللہ با خدا مسجد کے اندر بیٹھا ہوں اور 27ویں شب ہے، ہم مولویوں نے دین کو تجارت بنا لیا ہے۔ اگر ہم تجارت سے ہٹ کے دین کی اصل آبیاری کے لیے آ جائیں تو آپ کے شہر کو واقعی ادارے کی بڑی ضرورت ہے، مدرسے کی بڑی ضرورت ہے۔ چھوڑ دے تنظیم کو، پیچھے کر دیں، تنظیم کی غلطیاں ہیں پیچھے کر دیں، مان گئے وہ لوگ بھی، اب ان کے منہ سے میں نے بنوایا ہے، غلطیاں ہیں، کیوں نہیں وقت پر اس کو آ کے سنبھالا گیا؟ لیکن غلطی کرنے کے بعد پھر کھڑے ہونا یہ اصل مردانگی ہے۔ میں ہمت نہیں آ رہا ہے، الحمدللہ رویا میں بہت ہوں، دل میرا بڑا ٹوٹا ہے، ان بچوں کے چہرے میری آنکھوں کے سامنے ابھی بھی آتے ہیں، تو اب بھی میں آج بھی کچھ بچوں کے والدین سے ملا، میں نظریں نہیں ملا پایا، اس وقت میں نظریں بھی ملاتا تھا اور ہزاروں کے مجمع میں کھڑے ہو کے بات کی تھی، سینکڑوں کے مجمع میں، آؤ ہمارے بچوں سے پوچھو کسی کی نماز رہ گئی، آؤ ہمارے بچوں سے پوچھو کسی نے سلام اور ہاتھ پاؤں نہ چھوئے ہو، اب نظریں نہیں ملا رہا ہے، لیکن ہمت نہیں آ رہا، تو ہمت آپ لوگوں نے بھی نہیں ہارنی۔ اللہ نے چاہا، میں نے جمعے پہ بھی عرض کیا تھا، میں بچپن سے ہی یہ سنتا آیا ہوں، شہادت مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کش پر خوشا ہے، دو نیم ان کی ٹھوکر سے سہارا ہو دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے راہ۔ میں نے تو شروع سے ہی وہ بچپن سے ہی سنی تحریک، لبیک، یہ وہ گولیاں، دھرنے، شل، یہ اپنی آنکھوں سے دیکھے بھی ہیں، شرکتیں بھی کی ہیں۔ ویسے مجھے موت کا بڑا شوق ہے، وہ والی موت جو صحابہ اکرام میں بدر حنین میں لی تھی۔ تو جس دن ان ایروں کو میرے خون کی ضرورت پڑی، میں آپ کا خون نہیں مانگوں گا، آپ سے وقت مانگوں گا، آپ کا مال مانگوں گا، آپ کے بچے مانگوں گا، جس دن اس ادارے کی آبیاری کے لیے خون کی ضرورت پڑی نا کہ بھئی بکرا ذبح کر کے خون دینا ہے، تو انشاءاللہ پہلا خون میرا اسی، پہلا خون۔ اور عید کے بعد نئے حوصلے کے ساتھ سب کچھ پیچھے کر کے، ایک تنخواہ، پیسے، سب کچھ پیچھے کر کے میں نے نیت کی ہے، اگر میرے آگے سے ادارہ اٹھ سکتا ہے، بچے حافظ بن سکتے ہیں، سرگودا سے بچہ قرآن پاک کے لیے آیا، آج ہمارا بچہ ہوتا ہے یہاں پہ قرآن پاک 18 پارے پڑھ گیا تھا، اور یقین تھا کہ ایک رمضان آئے گا ہمارا بچہ پڑھے گا۔ تو انشاءاللہ ہم نے اس ادارے کو چلانا ہے، اپنے قدموں پہ چلانا ہے، خود چلانا ہے، کسی کی سپورٹ نہیں لینی، کوئی تنظیم کی سپورٹ نہیں لینی، بالکل بھی، اللہ اعلانیہ میں کہہ رہا ہوں، ریکارڈ ہو رہی ہے یہ بات، جائے گی اوپر تک، کوئی کسی تنظیم کے میں نے سپورٹ نہیں، ہم نے چلانا ہے۔ آپ سب نے جس طرح کھانوں کے اندر، کئی معاملات کے اندر، میں گھر گیا، میرے گھر والی کا آپریشن تھا، آپ لوگوں نے میرا ساتھ دیا، مجھے پتہ بھی نہیں، میں نے کہا بھی نہیں تھا، اور ساتھ دیا، مجھے یقین ہے کہ آپ اس ادارے کی آبیاری کے لیے بھی میرا ساتھ دیں انشاءاللہ۔ اب میرا ساتھ دینا کوئی فرض واجب نہیں ہے، لیکن اس ٹائم رنگ پر حلال حرام تو بچانا یہ واجب ہے، فرض ہے، اور یہ ادارہ کام کرے گا انشاءاللہ۔ ہاں بس اسی ہوں کسی کا ساتھ نہیں لینا، کسی مولوی کا ساتھ نہیں لینا، کسی تنظیم کا ساتھ نہیں لینا، کسی کی اسی سپورٹ نہیں لینی، آپ اسی انشاءاللہ نکل سا، میں آپ گھر گھر جا سا، میں آپ دستک دے سا انشاءاللہ۔ 70 بوریاں سیمنٹ دیا چاہیے، کم و پیش 1 لاکھ کے قریب بستریاں کا کنٹریکٹ ہے، ٹھیکہ ہے، اور چھت اور الیکٹرک سامان ہے، زہر اسی مقدر والے ہاتھ کھڑا کر دیں، انشاءاللہ اسی کریں گے، میرے کو جو ہو سکے میں بھی انشاءاللہ کروں گا، انشاءاللہ اسی کریں گے، اس کی آپ اس ہزار بناواں گے، اسی بچیاں لے آواں گے، قرآن پاک پڑھاواں گے، ہو سکیا تے حدیثیں بھی پڑھاواں گے، تربیتاں بھی کریں گے، اور سارے بچے اس مسجد کو سنبھالیں گے، اور یہ تو نکل کے پورے رنگ پور دیا مسجد سنبھالیں گے انشاءاللہ۔ اللہ نے جاسی ہو وراثتی اور ماروثی مولوی پر نہیں رکھے ہونا انشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے عمل بھی توفیق نصیب فرمائے۔ حاجی صاحب ساتھ دے سونا، دے سونا حاجی صاحب ساتھ دے سونا انشاءاللہ، تھوڑے تے یقین بھی ہے، سب میں نے بڑا مان ہے جی جی بابا جی، ساتھ دے سونا انشاءاللہ، اللہ نے چاہتے، اور اسی انشاءاللہ نئے حوصلے نہ انشاءاللہ، کوئی نہیں ہے تنخواہ جانیاں رہنا ہے، وہ لوہے آقا جس کا ہو